تو اس لیے جو ہے کہ جو توڑتا ہے اس سے بھی جوڑے، کہ اس طرح آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ماں باپ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ صلہ رحمی کا یہ بھی حصہ ہی قرار پائے گا کہ مسکرا کر دیکھنا، اچھی طرح ملنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے اس نیت سے۔ آپ حضرات نے مجھے دیکھا ہوگا افطار میں، سحری میں، جب میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو سہلاتا ہوں، کبھی یہاں بھی بیٹا ہوتا تو اس کو ہاتھ مارتا ہوں۔ اس کو مطلب تو یہ کبھی ان لوگوں کو چیزیں دیتا ہوں بچوں کو اپنے، تو عام طور پہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، تو یہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا، کہ اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، بھلے اگر کوئی چیز نہیں بھی دی تو مسکرائے اس کے ساتھ، پرتپاک طریقے پر ملے، اس کی مزاج پرسی کی، یہ بھی صلہ رحم میں داخل ہے۔ یہ بتائی ارشاد فرمائے کہ بچہ جب بیٹا یا بیٹی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو عموماً والد صاحب کوئی نہ کوئی چیز لا کر اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، 20-25 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ لینے دینے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مطلب حالانکہ آپ کا ایک بیٹا تو مطلب خود ایک والد ہے، لیکن آپ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی تحائف دیں، تو کیا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس وقت بھی ماں باپ کا یہ تحفہ دینے اور تحائف دینے کا سلسلہ رہنا مناسب ہے؟ تو میرا جو ہے نا مزاج غریب و عجیب ہے، عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میں نے آج سے تھوڑی، میں نے بچپن سے ان کو اپنے بچوں کو کہا ہوا تھا کہ مجھے تمہاری کمائی کھانی نہیں ہے۔ بچپن تو ایک بار نہیں 20 بار کہیں، تم بس دین کا کام کرو، اللہ اللہ کرو، میں جب تک زندہ ہوں میں انشاءاللہ ضرورت پڑی میں کھلاؤں گا۔ میرا خیال ہے آپ نے سنی ہوگی میری یہ باتیں آپ لوگوں نے، ایسے جذبات باپا کئی اسلام بھائیوں کو پتہ ہے۔ ہاں کہ میں مطلب الحمدللہ یہ ابھی سے تھوڑی، بچپن سے ان کو کہا ہوا تھا مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے، تم بس نیک بنو، اللہ کرے تم شریعت کے پابند بنو، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرو، اللہ دے دے گا۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تمہیں مالی تکلیف نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا کرم ہے، ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور واقعی میرے بچے مجھے کما کر نہ دے رہے نہ میں ان سے مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مجھ سے لو، میں جو بولتا ہوں بس وہ کرو۔ اور میں نے اپنی ذات کے لیے یہ تو نہیں کہتا کہ میری ٹانگیں دبا دو، شاید آج تک نہیں کہا ہوگا اپنے بچوں کو کہ میری ٹانگیں دبا دو، دین کا کام کرو، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرو۔ کبھی ایسا ہوا کہ اپنے بچے کو ہمارے یہاں فلاں صوبے میں بھیج دو، فلاں شہر میں بھیج دو، تو یہ جملے بھی میرے سنے ہوں گے یقیناً کہ ان کو لے جاؤ، اگر یہ آتے ہوں تو ان کو لے جاؤ۔ اور میں اس بات پر بھی اپنی ذات کی حد تک، ان کی ماں، ان کے دیگر عزیزوں کا میں نہیں کہتا، یار ان کا تو میں ذمہ دار نہیں، میں اپنی حد تک میرے کو یہ منظور ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہوں تو بھلے قیامت کے دن ملاقات ہو، میں زندگی بھر اگر یہ مجھے نظر نہیں آتے میں انشاءاللہ صبر کر لوں گا۔ اپنی تو زندگی اللہ کرے کہ بس دین کے لیے گزرے، دین کی محبت میں گزرے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ میرا جو انداز ہے نا وہ ذرا دوسروں سے مختلف ہے، عجیب و غریب ہے سوچ میری۔ باپا یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ بھی حقدار ہیں صلہ رحمی کے، نواسیاں، نواسے، پوتی، پوتیاں، اس طرح یہ کہ سب کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ ان کی کمائی پر نظر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا پر نظر رکھے۔ یار یہ بدبخت پیٹ جو ہے نا، جس کو عوام چیڑے کے بولتے پیٹ کا دوزخ، یہ محاورہ ہے، یہ کمبخت بھرتا ہی نہیں ہے، واقعی بولتا ہوں بھرتا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے سچے نبی پر میں قربان، ان کا فرمان عالی شان بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا مضمون یہی ہے کہ اگر انسان کو سونے کی وادی مل جائے، ہاں 2 وادیاں مل جائے تو بولے گا تیسری مل جاتی تو اچھا تھا۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔